یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور روح کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتا ہے۔ یہ قصہ کچھ عرصہ قبل عرب سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا تھا۔ سعودی عرب میں مقیم ایک پردیسی شخص بیان کرتا ہے کہ ایک دن میرے کفیل نے زکوٰۃ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم نے گاڑی میں زکوٰۃ کے لفافے رکھے، ہر ایک میں 5000 ریال تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ہم دونوں ساحلی علاقوں کے قریب ان دیہاتوں کی طرف روانہ ہوئے جہاں غربت اور محتاجی اپنی انتہا پر تھی۔ جب ہم ایک گاؤں سے نکل کر جدہ جازان ہائی وے پر پہنچے تو ہمیں دور ایک عجیب منظر نظر آیا۔ تپتی دھوپ میں ایک بوڑھا شخص تنہا صحرائی راستے پر چل رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 70 برس کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی، مگر بدن میں ابھی بھی کچھ طاقت باقی تھی۔ میرے دوست نے کہا، یہ بزرگ اس بیابان میں اکیلے کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ڈرائیور نے جواب دیا، لگتا ہے یہ یمن سے آیا کوئی مسافر ہے، شاید غیر قانونی راستے سے داخل ہوا ہو۔ ہم نے گاڑی روکی اور اس بزرگ کے قریب جا کر سلام کیا اور پوچھا، بابا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، میں یمن سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی نیت سے۔ دوست نے سوال کیا، کیا تم قانونی طریقے سے آئے ہو؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، میرے پاس اتنے وسائل کہاں، داخلے کے لیے 2000 ریال ضمانت مانگتے تھے، مگر میرے پاس کل 200 ریال تھے، 100 راستے کے خرچ میں چلے گئے، 100 ابھی باقی ہے، اب میں پیدل جا رہا ہوں۔ ہم حیران رہ گئے۔ دوست نے پوچھا، کتنے دن ہو گئے سفر میں؟ بولے، 6 دن ہو گئے ہیں، مسلسل چل رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا، روزے سے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں، روزے میں ہوں۔ یہ سن کر ہم سب خاموش ہو گئے۔ دھوپ، پیاس، بھوک، لمبا سفر اور پھر بھی روزہ، واقعی ایمان کی عظیم مثال۔ پھر ہم نے پوچھا، بابا اتنی چوکیوں سے بغیر رکے کیسے گزر گئے؟ بزرگ نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہر چوکی کے پاس سے گزرا مگر کسی نے مجھے روکا ہی نہیں۔ پھر بولے، کچھ دیر پہلے ایک گشتی دستے نے مجھے پکڑا بھی تھا اور تھانے لے گئے، لیکن جب میں نے کہا میرا مقصد سے بیت اللہ کی زیارت ہے تو انہوں نے عزت سے رہا کر دیا۔ یہ سن کر ہمارے دل لرزا اٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے واقعی اپنے بندے کے لیے راستے آسان کر دیے۔ میرے کفیل نے بے اختیار جیب سے 2 لفافے نکال کر بزرگ کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ شکریہ ادا کرنے لگے مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان لفافوں میں کتنی رقم ہے۔ میں نے کہا، بابا انہیں کھول کر دیکھ لیجئے۔ جب انہوں نے لفافے کھولے اور دیکھا کہ 10,000 ریال ہے تو بے اختیار زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہنے لگے، یہ سب میرے لیے، یہ اتنی بڑی رقم صرف میرے لیے۔ ہم نے پانی چھڑک کر انہیں سنبھالا۔ ہوش آیا تو کہنے لگے، بیٹا میرا یمن میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے ساتھ ایک زمین تھی جسے میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اسی جگہ میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر کی، عمارت مکمل ہو چکی ہے مگر فرش اور چند کام باقی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے ہوں گے اور آج اللہ نے آپ کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی۔ یہ سن کر ہمارے آنسو بھی روک نہ سکے۔ دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گونج اٹھی، جس شخص کی نیت آخرت ہو اللہ اس کے دل کو غنا عطا کرتا ہے، اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اور جو دنیا کی فکر میں ڈوبا رہے اللہ اس کے سامنے محتاجی رکھ دیتا ہے، اس کے کام بکھر جاتے ہیں اور اسے وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ میرے کفیل نے یہ حدیث سنی تو مزید 2 لفافے نکال کر بزرگ کو دے دیے۔ اب ان کے پاس کل 20,000 ریال ہو گئے۔ بزرگ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے، اللہ نے مجھے پرندوں کی طرح رزق پہنچا دیا۔ واقعی
कि उस वक्त हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद आया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे कि हक है तो वो तुम्हें वैसे ही रिज्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लूटते हैं। ये वाकया उस बात का जीता जागता सबूत है कि जो बंदा इखलास और तवक्कुल के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। ईमान, यकीन और इखलास यही कामयाबी का राज है। अल्लाह हमें भी ऐसा तवक्कुल अता फरमाए। आमीन।